الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین وعلی ازواجہ وعلی ذریاتہ وعلی مقامہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والآفدین فروجهم والآفدات ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود پاک پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جو بھائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا بہت بڑا اہم ترین واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب کا سایہ آپ کے سر سے چھوٹی عمر میں ہی اٹھ گیا۔ آپ کی والدہ تھی جو سی آپ کو ایک دھوبی کے پاس ڈالا کام کرنے کے لیے۔ آپ کی والدہ دھوبی کو کہتی ہیں میرے بیٹے سے بے شک کپڑے دلوانا، کپڑے استری کروانا، جو مرضی کام کروانا۔ آپ بیٹے کے ساتھ گھر آ جاتی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے دن کام پر جا رہے ہوتے ہیں، راستے میں آپ کو ایک مدرسہ نظر آتا ہے۔ وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ کیسی بات ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سارا دن ادھر مدرسے کے باہر بیٹھے سارا دن قرآن سنتے رہتے ہیں۔ شام ہوتی ہے، گھر آتے ہیں، ماں پوچھتی ہے بیٹا کام سے آ گئے ہو؟ کہتے جی ماں میں کام سے آ گیا ہوں۔ ماں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میٹھے چاول دیتی ہیں۔ آپ کے بہت پسندیدہ چاول تھے، میٹھے چاول بہت پسند تھے آپ کو، دیتی ہیں۔ آپ تناول فرماتے ہیں، کھاتے ہیں۔ دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوتا ہے حسب معمول، پھر کام پر جاتے ہیں، پھر مدرسے کے بعد سارا دن رب کا قرآن سنتے رہتے ہیں۔ شام ہوتی ہے، ماں کہتی ہے بیٹا کام سے آ گئے ہو؟ کہتے ہیں جی ماں میں کام سے آ گیا ہوں۔ ماں پھر میٹھے چاول دیتی ہے، کھاتے ہیں۔ تیسرے دن جیسا کہ پچھلے 2 دنوں میں ایسا ہوا، تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ سارا دن مدرسے کے باہر بیٹھے قرآن سنتے رہے۔ شام ہوتی ہے، گھر آتے ہیں، ماں کہتی ہے بیٹا کام سے آ گیا؟ کہتے جی ماں میں کام سے آ گیا۔ پر چوتھے دن ایسا نہیں ہوتا۔ چوتھے دن وہ مدرسے کے باہر نہیں بیٹھتے، مدرسے کے اندر جاتے ہیں، قرآن پاک خود پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ تو ماں جاتی ہے دوسری طرف دھوبی کے پاس، ماں کہتی ہے میں دھوبی کی خبر لے کے آتی ہوں بیٹا کیسا کام کر رہا ہے۔ ماں جب دھوبی کے پاس جاتی ہے، دھوبی کہتا ہے تمہارا بیٹا 3 دن ہو گیا آیا ہی نہیں، جب سے تم داخل کروا کے ایک دفعہ بھی نہیں آیا۔ ماں پریشان حیران، ماں بیٹے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مدرسے میں پہنچ چلی۔ ماں نے دیکھا میرا بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے۔ ماں نے بیٹے کو بلایا، ماں کہنے لگی مولوی بننا ہوا، حافظ بننا ہوا، قاری بننا ہوا، عالم بننا ہوا، خبر نہ ہوا۔ اتنی دیر میں استاد سب اٹھ گئے اور کہنے لگے جا بیٹا یہ میری دعا ہے، اگر حافظ بن گیا، قاری بن گیا، عالم بن گیا تو انشاءاللہ بادشاہ کی تخت پر بیٹھ کر پستے اور دودھ کے باداموں کا پیالہ پیے گا۔ ماں چلے گی چھوڑ کر بیٹے کو، بیٹا وہیں رہا۔ حافظ قرآن پاک حفظ کیا، عالمے کا کورس کیا، سارا کچھ کر لیا، گھر آیا، علم حاصل کر لیا، گھر آیا، دروازے پر دستک دی تو دیکھا اس نے پہلے کہ گلی چھوٹی ہے، یہودی تھا ان کے گھر کے سامنے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے ایک یہودی رہتا تھا۔ یہودی نے کافی زیادہ گلی اپنے گھر میں کر لی، یعنی قبضہ کر لیا گلی پر۔ تو یہودی کے دروازے پر دستک دی، کہا بھائی یہ تو نے یہ کیا کیا ہے، ساری گلی اپنے قبضے میں کر لی؟
کہنے لگا یہودی نے آگے سے بولا کیا کہا؟ کہنے لگا کہ جب یہاں سے تیرے مال سونا چاندی سے لدے اونٹ گزریں گے نا، جب میں اپنی گلی ہے نا جو سی پیچھے کر لوں گا۔ آپ چپ کریں گھر چلے گئے، دروازے پر دستک دی، ماں نے دروازہ کھولا، اندر گئے، ماں کہنے لگی ماں میٹھے چاول کھلا دو۔ ماں کہتی ہے کوئی میٹھے چاول نہیں ہے، یہ سوکھی ہوئی روٹیاں ہیں، کھانی ہے تو کھا، اگر تو اس دن دھوبی کے پاس چلا جاتا کام پر تو آج یہاں پر میٹھے چاولوں کی دیگیں ہوتی۔ آپ نے وہ روٹیاں کھائی چپ کر کے سوکھی ہوئی، بھائی رائے بغداد شریف کی گلیوں میں۔ آپ نے وہاں سے پوچھا، کسی سے پوچھا یہاں کے حافظ کدھر ہے، یہاں کے قاری کدھر ہے، یہاں کے علماء کدھر ہے؟ سارے غائب ہو گئے آج تو وہ بندہ کہتا کیا آپ کو پتہ نہیں ہے بادشاہ نے سب کو اکٹھا کیا ہے، بادشاہ نے کوئی بات کرنی ہے، تم بھی عالم ہو، قاری ہو، حافظ ہو، تم بھی جاؤ۔ آپ بھی چلے گئے، تشریف لے گئے وہاں پر، سب اکٹھے ہو گئے۔ بادشاہ نے سوال کیا، بادشاہ کہتا ہے میں 5 وقت کا نمازی بھی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، رب اور رب کے رسول کی عبادت بھی کرتا ہوں، فرمانبرداری بھی کرتا ہوں اپنے ماں باپ کی، غریبوں کو حق بھی نہیں رکھتا، سب کے ساتھ انصاف بھی کرتا ہوں، تب بھی میرے بال بچے مجھے جہنمی کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں۔ اب تم ہی بتاؤ میں جہنمی ہوں یا میں جنتی ہوں؟ سارے عالم، سارے حافظ، سارے قاری سوچنے لگ گئے۔ تو اتنی ہی دیر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور کہنے لگے اے بادشاہ تم جنتی ہو۔ سارے حافظ، سارے قاری اور بادشاہ بولے کیا تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں میرے پاس دلیل ہے۔ 27واں پارہ سورۃ رحمان، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ترجمہ کنز الایمان، اور جو میرے رب اور اس کے رسول کی اطاعت سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ بادشاہ اسی ٹائم اٹھا اپنے تخت سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تخت پر بٹھایا اور پستے اور باداموں کے دودھ کا پیالہ پلایا۔ بات یاد آئی اسلام بھائیو؟ بادشاہ نے کہا تھا بیٹا بادشاہ تخت پر بیٹھ کر پستے اور دودھ کے باداموں کا پیالہ پیے گا۔ تو بادشاہ نے کافی سپاہی دیا آپ کے ساتھ، اونٹ لدے ہوئے سونے چاندی کے دیے، دیگوں کے دیے، میٹھے چاولوں کے دیگوں کے دیے، نمکین چاولوں کے دیگوں کے دیے۔ آپ بغداد شریف کی گلی میں جا رہے ہیں، سب سے پہلے گھر نہیں گئے، حالانکہ اتنا مال تھا گھر جانا چاہیے تھا، نہیں، سب سے پہلے اس یہودی کے دروازے پر گئے، دروازے پر دستک دی، یہودی آیا، کہنے لگے یہودی یہ دیکھ میرے سونے چاندی کے اونٹ آگے لدے ہوئے، اب گلی پیچھے کر۔ اس نے اسی ٹائم پیچھے کری۔ اب گھر گئے، دروازے پر دستک دی، ماں کہتی ہے کہاں سے لایا اتنا کچھ، کہاں سے چوری کر کر لایا ہے، سچ سچ بتا دے۔ کہتا ماں میں نے چوری نہیں کیا، ابھی تو قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی، رب نے اتنا دیا ہے، اگر پورے کا پورا قرآن پڑھ دیتا تو رب کتنا دیتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت چھوٹے بڑے پر فرض ہے۔ ہم اتنے قابل ہو سکے اپنے والد کا جنازہ خود پڑھا سکے، اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھا سکے۔ جو والد بیٹے کے دل سے والد کے حق میں دعا نکلے گی وہ کسی اور کے دل میں سے نہیں نکل سکتی، وہ بھی حافظ ہو، قاری ہو، علماء ہو، جو مرضی ہو، نہیں نکل سکتی دعا۔ جو بیٹی کے حق میں والد کے دل سے دعا نکلے گی وہ کسی اور کے دل سے نہیں نکل سکتی۔ ہمیں بھی چاہیے اپنے بچوں کو حافظ قرآن، عالم دین بنائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔